السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات۔ آج کے اس لیکچر میں ہم بات کریں گے پروین شاکر کی غزل کے حوالے سے کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی۔ آج ہم اس غزل کی تشریح جو ہے وہ دیکھیں گے۔ پہلا شعر دیکھتے ہیں۔ کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی۔ بقول شاعرہ کے عاشق اور معشوق کی محبت کی خبر اس طرح سے پھیل گئی ہے جیسے کوئی اچھی خوشبو جگہ جگہ پھیل جاتی ہے۔ پروین شاکر نے اپنی غزلوں میں محبت کے جذبات اور احساسات کو ایک بڑے منفرد انداز میں پیش کیا ہے۔ ان کی شاعری کا موضوع عورت اور محبت ہے۔ اس شعر میں بھی وہ اپنی محبت کے والہانہ اظہار کو راز محبت کے کھلنے کی وجہ قرار دیتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے محبوب نے میری محبت کو نہ صرف عزت دی بلکہ اسے ہاتھوں ہاتھ لیا، جیسے کسی دل فریب خوشبو کو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے اور اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ میرے محبوب کے والہانہ انداز نے ہماری محبت کے راز کو کھول کر رکھ دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ گلی گلی اور کوچے کوچے میں ہماری محبت کا موضوع زیر بحث ہے۔ ہمارے احساسات، ہماری محبت لوگوں کی نظروں کے سامنے آ گئی ہے، اور اب ہماری لازوال محبت کی داستان ہر کسی کی زبان پر عام ہے، بلکہ ہماری محبت کی کہانی اس طرح ہر جگہ پھیل چکی ہے جس طرح ایک اچھی خوشبو جگہ جگہ پھیل جاتی ہے۔ دوسرا شعر۔ کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ یہاں اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ بات سچ ہے کہ ہمارے درمیان کوئی تعلق باقی نہیں رہا، مگر اس بات کا اقرار کرنے میں بھی بڑی شرمندگی اور ذلت محسوس ہو رہی ہے۔ در حقیقت غزل کا یہ دوسرا شعر محبت میں ناکامی کے بعد گہرے دکھ، غم زدہ جذبات اور احساسات کی ترجمانی کرتا ہے۔ اس شعر کے ہر لفظ میں شاعرہ کا دکھ اور بے بسی نظر آ رہی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے گویا وہ کوئی ذاتی تجربہ بیان کر رہی ہوں۔ اس شعر میں محبوب کی بے وفائی اور اس سے ملنے والی ذلت کو بہت الگ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ بے بسی اپنی آخری حدوں کو چھوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں لوگوں کو کیسے بتاؤں اپنے اس محبوب کے بارے میں جس کی محبت کے چرچے دنیا بھر میں مشہور تھے، اور جس کی محبت کی داستان ہر شخص کی زبان پر تھی۔ میں کیسے کہوں کہ وہ مجھے چھوڑ گیا، کیسے اعتراف کروں کہ اس نے مجھ سے قطع تعلق کر لیا، اگرچہ یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ مجھے چھوڑ چکا ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ اب اس کو مجھ سے وہ محبت نہیں رہی، مگر اس حقیقت کا اعتراف کرنے میں مجھے ذلت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ میرے دشمنوں اور حریفوں کے سوالوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ میرا کمزور دل لوگوں کے طعنے برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ جو لوگ کبھی ہماری محبت سے جلتے تھے وہ آج ہماری جدائی کا سن کر خوش ہوں گے، جس میں میری بے عزتی ہوگی۔ وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائی کی۔ یہ شعر خالص عورت کے جذبات کی ترجمانی کر رہا ہے۔ محبوب کیسا بھی بے وفا ہو، اگر وہ پلٹ کر واپس آئے تو عورت اس کی تمام خطائیں معاف کر دیتی ہے اور اپنی محبت و دل کے دروازے اس کے لیے کھول دیتی ہے۔ اس شعر میں بھی شاعرہ نے محبوب کی بے وفائی کو ایک نیا معنی دیا ہے۔ کہتی ہیں کہ بے وفائی کے باوجود میرے محبوب میں یہ اچھائی موجود ہے کہ وہ پلٹ کے میرے پاس ہی آتا ہے۔ یہ میری محبت اور وفا کا اعتراف ہے کہ وہ بے وفائی کر کے بھی مجھ پر یقین کرتا ہے کہ میں ہی اس کی آخری منزل ہوں۔ تیرا پہلو تیرے دل کی طرح آباد رہے، تجھ پہ گزرے نہ قیامت شب تنہائی کی۔ اب یہاں محبوب کی بے وفائی کو موضوع بناتے ہوئے اس کو دعا دی گئی ہے، مگر ساتھ ساتھ اپنی بے بسی کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ اس شعر میں مختلف علامتیں اور استعارے استعمال کیے گئے ہیں۔ یہاں محبوب کو بظاہر دعا دی گئی ہے، مگر پس پردہ اسے لاچارگی اور بے بسی کا احساس دلایا جا رہا ہے۔ اس شعر میں شاعرہ اپنے محبوب کو دعا دیتے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ اے میرے محبوب، خدا کرے تو ہمیشہ محبت میں خوشی حاصل کرے، جسے تو چاہے وہ ہمیشہ تیرے ساتھ رہے، اور جو سختی اور شب تنہائی تیری جدائی کی وجہ سے مجھ پر گزری ہے وہ تجھ پر کبھی نہ گزرے۔
تجھے کبھی احساس نہ ہو کہ تنہائی کیا ہوتی ہے، اور تجھے اس بات کا اندازہ ہی نہ ہو کہ قیامت تنہائی جب کسی انسان پر گزرے تو کس طرح بے سکونی انسان کو جکڑ لیتی ہے۔ اس شعر میں محبوب کی بے وفائی کو موضوع تو بنایا گیا ہے، مگر صرف اور صرف دعا کے لیے اور دعا کے ذریعے، اور اسی دعا کے پس منظر میں اپنی تنہائی اور محبوب کی بے وفائی کا احساس بھی دلایا جا رہا ہے۔ اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا، روح تک آ گئی تاثیر مسیحائی کی۔ یعنی مریض محبت کی دوا محبوب کی نظر کرم میں ہی ہے۔ اس شعر میں شاعرہ بیان کرتی ہیں کہ وہ ایسی مریض محبت نہیں جس کی دوا صرف محبوب کی نظر کرم ہے۔ یہاں پر انہوں نے سوز و گداز، درد اور سچی محبت کے جذبات کی عکاسی کی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جب میرے محبوب نے میرے بخار سے تپتے ہوئے ماتھے پر اپنا ہاتھ رکھا تو میری روح تک کو سکون مل گیا اور میری بیماری سے مجھے شفا حاصل ہو گئی۔ وہ کہتی ہیں کہ دراصل عشق کی بیماری لا علاج ہوتی ہے، اسے ڈاکٹر کے علاج کی نہیں بلکہ محبوب کے قرب کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب بھی برسات کی راتوں میں بدن ٹوٹتا ہے، جاگ اٹھتی ہیں عجب خواہشیں انگڑائی کی۔ برسات کے موسم میں تنہائی کا احساس اور محبوب سے ملنے کی خواہش کا اظہار ہمیں اس شعر میں نظر آ رہا ہے۔ پروین شاکر نے اس شعر میں برسات کے موسم میں تنہائی کے احساس کو بڑے بے جھجک انداز میں تحریر کیا ہے۔ اس انداز کو مغربی انداز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس شعر میں وہ مغرب کی عورت کی طرح اپنی محبت کا بے باک اور برملا اظہار کر رہی ہیں۔ ان کی شاعری میں ان کی ناکام زندگی کا احساس چھپا ہوا نظر آتا ہے۔ ناکام محبت کے باوجود دل محبوب سے ملنے کی خواہش کا اظہار کرتا ہے۔ خاص طور پر برسات کی راتوں میں احساس تنہائی کا ذکر کرنا سچے انسانی جذبات کا عکاس ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو اس غزل کی تشریح بخوبی سمجھ آئی ہوگی۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔